ایسی بات ہے کہ حضرت زہرا کی شہادت سے متعلق بہت سے واقعات ہیں جو مربوط ہیں حضرت زہرا کی شہادت کے ساتھ۔ پہلے ان واقعات کو ہمیں سمجھنا ہوگا تاکہ ہم زہرا مرضیہ کی شہادت کو سمجھ سکیں۔ چونکہ بہت سے واقعات ہمارے ہاں ممبروں سے بیان نہیں کیے جاتے یا نہیں ہو سکتے ہیں، ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ایسے انداز میں کہ جو سہل اور آسان بھی ہو اور اس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، آپ کی خدمت میں ان واقعات کو بیان کریں۔ ہماری اب تک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں 5 افراد نے کم از کم بیعت کر لی جناب ابو بکر بن ابی قحافہ کے ہاتھ پر، اور یہ کہا کہ اب پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین اور خلیفہ جناب ابو بکر ہوں گے۔ یہاں بیعت ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں تھا، ایک بہت بڑا سیاسی معاملہ تھا اور ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی واقع ہو رہی تھی۔ تو اس کے لیے بہت سے افراد نے تگ و دو کی، اور اس میں سب سے بڑا نام جناب عمر بن خطاب کا ملتا ہے کہ انہوں نے گلی گلی اور کوچہ کوچہ جا کر یہ آواز بلند کی کہ باہر نکلو اور خلیفہ رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، باہر نکلو اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، باہر نکلو اور ابو بکر بن ابی قحافہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور بہت سے افراد کے جو گلی کوچوں میں موجود تھے انہیں زبردستی کھینچ کھینچ کر ابو بکر کے پاس لے کر آئے اور اپنے ہاتھ سے ابو بکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس طرح سے بیعت کرواتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مسجد رسول کے اندر بھی بہت زیادہ بلوا ہوا۔ یہ تمام واقعات جو سقیفہ بنی ساعدہ سے لے کر ممبر رسول تک جناب ابو بکر کے پہنچنے کے ہیں، وہ تقریباً 3 دن کے اندر اندر کے واقعات ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی اور اسی دن سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ پیش آیا، اور اسی رات کو یہ ہنگامی صورتحال پیش آئی، پھر اگلے دن یہی ہنگامی صورتحال رہی، یہاں تک کہ جب تیسرا دن داخل ہوا تو ایک قبیلہ جسے قبیلہ بنی اسلم کہا جاتا ہے، اور جو گویا خانہ نشین قبیلہ تھا جو مختلف جگہوں پر آیا کرتا تھا اور آب و طعام کے لیے مختلف شہروں کا رخ کیا کرتا تھا، چونکہ ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا اور ضروریات زندگی کے لیے مجبور تھے، اس لیے وہ مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بدو اور خانہ نشین قومیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایلیٹ قوم ہو، اور وہ بہت زیادہ فضائل و مناقب اور مقام و مرتبہ رکھنے والی قوم ہو۔ بہرحال قبیلہ بنی اسلم جب آب و طعام کے لیے مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کا سامنا جناب عمر سے ہوا، اور جیسے عمر نے دیکھا کہ یہ قبیلہ کھانے کی تلاش میں اور ضروریات زندگی کی تلاش میں آیا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم تمہیں کھانا بھی دیں گے، ضروریات زندگی بھی دیں گے، صرف اس شرط پر کہ تم ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا مشکل معاملہ ہے، ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے فوراً بیعت کر لی، اور جناب عمر کی طرف سے انہیں کھانا پینا دیا گیا اور رہنے کا انتظام کیا گیا۔ لیکن پھر خلیفہ ثانی نے ایک اور کام کیا، کہا کہ اب جو تمہیں گلی کوچوں میں نظر آئے اور جس سے تم بیعت لے سکتے ہو اسے پکڑو اور ابو بکر کی خدمت میں پیش کرو تاکہ وہ بھی بیعت کرے۔